کی جائیں گی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے وہ سابقین اولین جو سب سے پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی پیروی کری، اتباع کیا ان کی، اللہ ان سے بھی راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ ان سابقین اولین اور مہاجرین میں ایک نام حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی آتا ہے، جن کی شہادت کا کل جو دن گزرا ہے نا، کل محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عمر پر خنجر سے حملہ کیا گیا تھا اور 3 دن اسی کنڈیشن میں رہے اور زخموں سے چور رہے، علاج ہوتا رہا۔ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ محرم کی پہلی تاریخ خلیفہ دوم، نبی کے خسر محترم، مراد رسول، اللہ کا انتخاب، 10 سال تقریباً 7 مہینہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے والے، حضرت علی کے داماد، مولا کائنات مشکل کشا کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اور حضرت عمر 22.5 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے کی شہادت کی تاریخ کل تھی 1 محرم۔ یہ ایسا بادشاہ تھا، مسجد نبوی کے ننگے فرش پر اینٹ کا تکیہ بنا کے سو جاتا تھا، اینٹ کا تکیہ، کبھی ہاتھ کا ٹیک لگا کے سو جاتے تھے۔ یہ کنڈیشن تھی حضرت عمر کی۔ حالانکہ ایمان لانے سے پہلے بڑا تمتراق تھا، بڑا جلوہ تھا ان کا، بہادری کے غلغلے تھے ان کے، شہرتیں تھیں ان کی، مگر جس دن حضور کے ہو کے رہ گئے نا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بدلا کہ حضور کے سراپا کا باضابطہ طور پر زیرکس کاپی حضرت عمر کی ذات تھی۔ پوری زندگی حضرت عمر نے کبھی اچھے کھانے نہیں کھائے، کبھی حضرت عمر نے اچھے کپڑے نہیں پہنے۔ حضرت عمر کا مزاج اور عالم یہ تھا، جو کے آٹے کی روٹی بنوا کے کھاتے تھے، وہ بھی جو کا آٹا چھلنی میں چھانا نہیں جاتا تھا، موٹا موٹا رہتا تھا۔ جب کوئی مہمان بن کے آتا تھا نا، تو دسترخوان سے ان کے کتراتا تھا کہ یہ روٹی کا ٹکڑا حلق کے نیچے کیسے اترے گا، اس لیے حضرت عمر کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور کیا کھاتے تھے حضرت عمر؟ کبھی سرکہ کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے، کبھی زیتون کے تیل میں ڈبو کے روٹی کھا لیتے تھے، کبھی شوربہ میں روٹی توڑ کے شرید بنا کے کھا لیا کرتے تھے، اور انداز یہ تھا کھانے کا جو حضور کا سراپا ان کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا، اسی ڈھنگ سے کھانا کھا کرتے تھے۔ اور حضور جن چیزوں سے جن لوگوں سے محبت کرتے تھے، حضرت عمر ان سب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انسان کی فطرت بھی ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ اس بنا پر جن لوگوں کو حضور بہت زیادہ چاہتے تھے، عزیز رکھتے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی انہیں بہت زیادہ عزیز رکھا ہے اور ان کے ساتھ بہت ہی اچھے ڈھنگ سے پیش آئے۔ چنانچہ آپ نے جب صحابہ کے وظیفے مقرر کیے بیت المال سے، تو حضرت اسامہ بن زید، جو زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے کے لڑکے تھے اسامہ، تو حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی تنخواہ اور وظیفہ سے زیادہ وظیفہ دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے کہا، ابا حضور، آپ نے اسامہ بن زید کو ہم سے زیادہ وظیفہ دیا ہے، جبکہ ہماری شمولیت جنگوں کے اندر حضور کے ساتھ غزوات کے اندر رہی، ہم نے جنگیں حضور کے ساتھ مل کے کی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا، بیٹے، حضور جتنی زیادہ محبت اسامہ بن زید سے کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت تجھ سے نہیں کرتے، تو اس لیے ہم نے حضور کے چہیتے حضرت اسامہ کو وظیفہ ان کا زیادہ متعین کیا ہے
اس لیے کہ ہمارے حضور ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ایک اور موقع آیا جب مدائن فتح ہوا اور وہاں کے مال غنیمت اونٹوں اور گھوڑوں پہ لد کے شہر طیبہ میں آئے اور مسجد نبوی کے فرش پر مدائن کا خزانہ اڈھیلا گیا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو اور امام حسین کو جو انعامات دیے، 1000 درہم امام حسن کو دیا، 1000 درہم امام حسین کو دیا، اپنے بیٹے کو صرف 500 درہم دیا۔ پھر حضرت عبداللہ نے کہا ابا حضور یہ کیا بات رہی؟ امام حسن امام حسین کو آپ نے 1000 درہم دیے، ہمیں 500 درہم دیا آپ نے، جبکہ حضور کے ساتھ ہم جنگیں لڑتے تھے اور امام حسن امام حسین بچے تھے، یہ چلنا سیکھ رہے تھے، آپ نے اتنا زیادہ انعام کیوں دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا بیٹے، جو رتبہ حسن حسین کے باپ دادا کا ہے وہ رتبہ تیرے باپ دادا کا نہیں، یہ رتبہ تیرے باپ دادا کا نہیں۔ ایک دن حضرت عمر خطاب فرما رہے تھے منبر نبوی پر، اور اتنے میں حضرت امام حسین آئے اور آتے ہی کہا ہمارے باپ کے ممبر سے چپ چاپ نیچے اترا، اور جہاں تمہارے باپ کا ممبر وہاں چلے جاؤ۔ حضرت عمر ممبر نبوی سے نیچے اترے اور حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا، بغل میں بٹھایا، کہا بیٹے ہمارے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے، جو ہے وہ تمہارے ہی باپ دادا کا ممبر ہے۔ یہ تھا نبی کے گھر والوں اور خاندان والوں سے محبت کا انداز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، حضرت عمر کا رتبہ اتنا زیادہ بلند والا ہے، اتنا زیادہ بلند والا ہے، کئی آیتیں قرآن شریف کی حضرت عمر کے رائے کی تائید میں اللہ نے اتاری ہیں، اور ہمارے حضور نے کئی حدیثیں حضرت عمر کی شان میں بیان فرمائی ہیں۔